ایک اوंकार ستگرو پرساد۔ آج اسلام محمد صاحب کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا اور دھرم کے نام پر اتنا پاپ کما رہا ہے، بہت پاپ کما رہا ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ آج جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے سب کچھ، یہ محمد صاحب کے وارث نہیں ہے۔ جو یہ اسلام ہے، یہ محمد صاحب کا اسلام نہیں ہے۔ اسلام بھی دو ہیں، ایک اورنگزیب کا اسلام، ایک محمد صاحب کا اسلام۔ یہ اورنگزیب کے ونشج ہیں، یہ اورنگزیب کے وارث ہیں جو ہندوؤں پر ظلم کر رہے ہیں، جو ہندوؤں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اورنگزیب کے وارث ہیں۔ جو کام اورنگزیب نے کیا دھرم کے نام پر، وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس نے بھی دھرم کے نام پر سکھوں کے گروؤں کو شہید کیا، سکھوں کے گروؤں کے بچوں کو شہید کیا، ان کے سارے پریواروں کو شہید کیا۔ کس کے نام پر شہید کیا؟ کہ انہیں اسلام قبول کرواؤں، انہیں مسلمان بناؤں۔ دھرتی پر ایک ہی دھرم رہے گا، صرف اسلام، سبھی دھرم مٹا دینے ہیں۔ اور یہی جو محمد صاحب کے ورد کام کر رہے ہیں اورنگزیب کے وارث، یہ اورنگزیب کے وارث ہیں، محمد صاحب کے وارث نہیں ہیں۔ یہ سارا کام اورنگزیب کے وارث کر رہے ہیں، جو ہندوؤں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان پر اتیاچار کر رہے ہیں، گھور اتیاچار کر رہے ہیں۔ انہیں یہ غیر مسلم کہہ کر ان کو مار رہے ہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے غیر مسلم جہاں بھی ملے انہیں مار دیا جائے، انہیں چھوڑا نہ جائے، ان کا قتل کر دیا جائے۔ اور انہیں یہ نہیں پتہ غیر مسلم کہتے کنہیں ہیں۔ غیر مسلم تو یہی لوگ ہیں، غیر مسلم تو یہی لوگ ہیں جو محمد صاحب کے ورد کام کر رہے ہیں۔ غیر مسلم تو یہی ہیں، اور یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں ہندوؤں کو، دوسرے دھرموں کو بھی ان کو مار دو، ہمارا اللہ خوش ہوگا۔ ایسا وہ کون سا اللہ ہے جو کسی پر ظلم کرنے سے خوش ہوگا؟ ایسا وہ اللہ نہیں ہے، ایسا شیطان ہے جو دوسروں پر ظلم کرنے میں سے خوش ہوتا ہے۔ تم شیطان کے پجاری ہو، تم شیطان کو سجدہ کرتے ہو، تم محمد صاحب کو سجدہ نہیں کرتے، تم اورنگزیب کے وارث ہو۔ پاپ کمانا شیطان کا کام ہے، دھرم کا کام نہیں ہے۔ پاپی کرم کماوندے کردے ہائے ہائے، جو متھن مدانیاں تو متھے دھرم رائے۔ جو تم یہ پاپ کما رہے ہیں اورنگزیب کے ونش میں، ان کا بہت برا حال ہوگا، اس رب کی درگاہ میں ان کا منہ کالا ہوگا۔ کبیر جوری کیا ظلم ہے، لئے جواب خدائے، دفتر نکس ہے میں مار موئے منہ کھائے۔ رب کی درگاہ میں ان کو مار پڑے گی۔ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جور کر رہے ہیں، جبرن کر رہے ہیں، ظلم ہے، اور خدا ان سے جواب مانگے گا۔ اور یہ شیطان کا پرچار کر رہے ہیں، یہ محمد صاحب کے وارث نہیں ہیں، یہ اورنگزیب کے وارث ہیں، جن کا کام ہے دوسرے دھرموں کو ختم کرنا۔ صرف دھرتی پہ اسلام دھرم کی نیو رکھنا، صرف اسلام ہے اور کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے۔ یہ کام اورنگزیب کا ہے۔ اور دھرم کہتے ہی اسے ہیں جس میں سبھی اچھے گن ہو، پاک پوترتا، نرملتا، دیا، کھیما، سیوا بھکتی، پریما بھکتی، سچائی، ایمانداری، سہجتا، حکم میں رہنا، یہ سارے گن تیرے کون کون گن کہہ گاواں، تو صاحب گن ندانا، تمری مہما برنا ساکو، تو ٹھاکر اچ بھگوانا۔ اس کے گنوں کا انت نہیں ہے، مگر جہاں پر بھی یہ گن ہوں گے وہ دھرمی کہلائے گا، وہاں دھرم شروع ہو جائے گا، وہ دھرمی بن جائے گا۔ اور یہ اورنگزیب کے ونشج صرف لباس پر اڑے ہوئے ہیں، بھی جو مسلمان کا لباس پہنے اسے جنت ملے گی، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، بس یہی دھرم ہے۔ اور کوئی دوسرا دھرتی پہ دھرم نہیں ہے، اور کوئی دوسرا دھرتی پہ نام لینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ صرف اس کا نام اللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جو قرآن میں 99 نام لکھے بس اس کے وہی نام ہے۔ تو یہ بہت اندھیرے میں زندگی جی رہے ہیں، اس کا اصل نام تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی 100 نام لکھے ہیں، بھی قرآن شریف میں 100 نام ہے رب کے، مگر تم جب گنو گے اس میں 99 نام نکلیں گے، 100 نام کسی کو پتہ نہیں ہے۔ گرو گوبند سنگھ جی نے بھی کہتے کون نام برنت سمت، ہے پرماتما تیرا اصل نام تو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ گرو گوبند سنگھ جی نے 1100 باری جاپ سے میں اس اکال پرکھ، اس پرمیشور، اس نرنکار کو نمسکار کیا ہے، پھر بھی انہوں نے کہہ دیا کون نام برنت سمت، تیرا اصل نام پھر بھی ہمیں نہیں پتہ، ہم تیرے گنوں کر کے تیرے کو یاد کر رہے ہیں۔ کوئی کریم کہہ رہا ہے، کوئی ستنم کہہ رہا ہے، کوئی واحے گرو کہہ رہا ہے، کوئی اوم کہہ رہا ہے، گنوں کر کے کہہ رہے ہیں، اصل نام کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اور یہ اس کے نام پر جھگڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھی، انہوں نے اورنگزیب کی پستکیں پڑھی ہیں۔ ان کا نبی اورنگزیب ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، لڑکی اٹھانا، مندر توڑنا، لوگوں کو دور دھرم پرورتن کرنا، یہ کام اورنگزیب نے کیا تھا۔
اور آج یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس کے وارث ہے۔ محمد صاحب نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کری بھی دوسروں کا دھرم پرورتن کرواؤ، دوسروں کے ساتھ یہ کام کرو۔ انہوں نے ساری قرآن شریف کا مطلب بھی غلط نکال دیا، غیر مسلم کا مطلب غلط نکال دیا۔ غیر مسلم اسے کہتے ہیں جو مسلمانوں کے گھر جنم لے کے اسلام کو نہ مانے، وہ غیر مسلم ہے۔ اور یہ ساری باتیں دوسرے دھرموں پہ سونپ رہے ہیں، اور کوئی دوسرا دھرم ان کے اوپر کوئی ایسی باتیں سونپتا ہے اپنے دھرم کی نہیں سونپتا۔ ان کو پتہ ہے بھی یہ ہمارے دھرم کے لیے بات ہے، ان کے دھرم کے لیے بات الگ ہے، اور یہ ساری باتیں دوسرے دھرموں پہ سونپ رہے ہیں بھی دھرتی پہ ایک دھرم ہے اسلام، صرف رب کی کتاب قرآن شریف ہے، اور یہ رب کا آخری سندیش ہے، اور دھرتی پر ایک ہی دھرم ہے اسلام۔ تو ان کی سب سے بڑی بھول ہے، یہ چیزیں ان کو مولانا سکھاتے ہیں مدرسوں میں۔ یہ جتنے بھی مدرسے ہیں صرف آتنکوادی کیندر ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جتنے بھی مدرسے ہیں یہ سارے آتنکوادی کیندر ہیں، بھارت میں چاہے جہاں پر بھی ہیں سب آتنکوادی کیندر ہے، جہاں ان میں زہر بھرا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے دوسرے دھرموں کے بارے۔ جہاں کہیں کافر مطلب آئے، جاہل آئے، مورتی پوجا کا مطلب آئے، تو یہ ساری باتیں دوسرے دھرموں پہ لگا دیتے ہیں۔ بھئی سچا دھرم تو اسلام ہے، باقی دھرم غلط ہیں۔ سچا دھرم اسلام ہے، باقی دھرم جھوٹے ہیں۔ انہیں اس اللہ سے ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے، اس اللہ کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے۔ ابھی ہم دھرم کے نام پر، محمد صاحب کے نام پر اتنا پاپ کما رہے ہیں۔ محمد صاحب تو بہت بھولے تھے، معصوم تھے، بھگت تھے، اور بھگت کوئی ایسے باتیں کرتا ہے بھی اسے دھرموں کا قتل کرو جا کے۔ محمد صاحب کو ایسے کہے گا بھی جا کے غریبوں پر ظلم کرو، ان کی لڑکیوں کو اٹھا لاؤ، ان کے مندر توڑ دو، سب کچھ کر دو، ایسا تو انہوں نے نہیں کبھی کہا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دھرم استھل ہے، اگر تمہاری مسجدوں کو کوئی توڑے پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اگر تمہاری مسجدوں کو کوئی توڑے تو پھر کیسا لگے گا تمہیں رب کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے بھی ہم اتنا پاپ کما رہے ہیں۔ اس لیے پاپ کما رہے ہیں، وہ بیچارے وہاں بنگلہ دیش میں نہتے ہیں ہندو، تو تم ان پہ ظلم کر رہے ہو، ان پہ ظلم کر رہے ہو۔ غریباں اوپر جے کھنجے داڑھی، پار برہم ساگن میں ساڑی، پورا نیاؤ کرے کرتار، اپنے داس کو آپ راکھن ہار۔ پرمیشور نیاں کرے گا، وہ جو نرنکار ہے، وہ ستنام ہے، جو اللہ ہے، وہ نیائے کرے گا۔ اور جو تو ظلم کر رہے ہو دھرم کے نام پر، محمد صاحب کے نام پر، تمہیں رب چھوڑے گا نہیں، تمہیں ان کا دنڈ بہت برا دے گا۔ اس لیے تو رب تم سے یہ کام کروا رہا ہے، تم محمد صاحب کو بدنام کر رہے ہو نا، اس لیے رب تم سے یہی کام کروا رہا ہے۔ غلط کام وہ غلط بندوں سے کراتا ہے، جن کی بھاونا گندی ہے نا تو ان سے گندے کام کروائے گا، جن کی بھاونا اچھی ہے اس سے محمد صاحب اچھے کام کروائیں گے۔ تمہیں تو اپنے نزدیک بھی نہیں آنے دے رہے محمد صاحب، جن کے نام سے تم جھگڑا کر رہے ہو وہ تو تمہیں نزدیک بھی نہیں آنے چاہ رہے۔ وہ تو گیان تھی، وہ تو سچائی تھی، وہ تو نیکی تھی، وہ ایمانداری تھی، وہ تو خیمہ تھی، وہ تو حکم تھے، جتنے بھی ربی گن تھے ان میں وراجمان تھے، جیسے شری کرشن میں وراجمان ہے، جیسے گرو نانک میں وراجمان ہے۔ سبھی بھگت ہوئے ہیں جو رب کا پرکاش لے کے آئے ہیں، ہر ایک دھرم میں، چاہے مہاتما بدھ جی ہیں، مہاویر جی ہیں، جتنے بھی بھگت ہیں سب رب کا پرکاش لے کے آئے ہیں۔ اور تم محمد صاحب کو بدنام کری جا رہے ہو، بدنام تو تم محمد صاحب کو کر رہے ہو۔ تمہاری ان حرکتوں کے کارن بچہ محمد صاحب کو گالی دے رہا ہے، بچہ انہیں آتنکوادی کہہ رہا ہے، اتنے غلط لفظ بول رہا ہے، اس کا پاپ کنے لگے گا؟ ان کے پاپ کے حقدار تم لوگ ہو، اورنگزیب کے ونشجو، اورنگزیب کے وارثوں، چاہے بھارت میں بھی ہیں چاہے پاکستان میں بھی ہیں، جتنے بھی اسلام کو ماننے والے سارے ہی اورنگزیب کے ونشج ہیں، محمد کے وارث نہیں ہیں۔ یہ محمد ایسا کام نہیں کرتے۔ جہاں سیوا ہوگی، بھکتی ہوگی، حکم ہوگا، نیکی ہوگی، ایمانداری ہوگی، سہجتا ہوگی، پاک پوترتا ہوگی، نرملتا ہوگی، دیا ہوگی، شردا ہوگی، گیان ہوگا، جہاں پر بھی بےانت گن ہے جو رب کے وہاں ہوں گے، وہاں رب کا پرکاش ہوگا، وہاں کسی دھرم کا نام نہیں لکھا۔ دھرمی بھی تم تب کہلاتے ہو جب یہ گن تمہارے اندر وراجمان ہوں گے، بھکتی کر کے وراجمان ہوں گے، کیونکہ یہ گن بھکتی میں سے نکلتا ہے۔ جو بھگت ہوتے ہیں اس کے اندر ہی دیا ہوتی ہے، اس کے اندر ہی سیوا ہوتی ہے، اس کے اندر ہی دیالوتا ہوتی ہے، اس کے اندر کرپا ہوتی ہے، اس کے اندر ہی سہجتا ہوتی ہے، اس کے اندر ہی نرملتا ہوتی ہے، اس کے اندر ہی پاک پوترتا ہوتی ہے، اس کے اندر ہی نیکی ہوتی ہے، اس کے اندر ہی ایمانداری ہوتی ہے، اس کے اندر ہی حکم ہوتا ہے، اس کے اندر ہی گیان ہوتا ہے۔ رب گن دیکھتا ہے، لباس نہیں دیکھتا۔ رب گن دیکھتا ہے، جو تم کرم کرو گے رب کرم دیکھے گا۔ کرموں کر کے تم دھرمی کہلاؤ گے، کرموں کر کے مسلمان کہلاؤ گے، کرموں کر کے ہندو، کرموں کر کے سکھ، کرموں کر کے تم ہر ایک دھرم کا کہلاؤ گے۔ اگر کرم کرو گے تمہارے اندر وہ گن ہوں گے، لباس سے نہیں کہلاؤ گے۔ مگر یہ لباس سے اپنے آپ کو دھرمی کہلا رہے ہیں، یہ لباس سے، رب لباس میں نہیں آتا، وہ لباسوں سے پرے ہے، وہ آتا ہے تو گنوں میں آتا ہے، وہ گنوں کر کے آتا ہے۔ جہاں وہ گن ہوں گے، جو گن ابھی آپ کو بتائیں بےانت گن، یہ گن نہیں اور بےانت گن جن کا انت نہیں ہے گنوں کا، جہاں بھی وہ گن ہوں گے وہاں رب ہوگا، اور وہاں کسی دھرم کا نام نہیں ہے۔ دھرمی بھی تم کہلاؤ گے جب یہ گن ہوں گے تمہارے اندر۔ اب ڈاکٹر نے تمہیں دوائی لینے کے لیے بھیجا ہے، اگر وہاں تمہیں، کیونکہ
दवाई भी हर एक कंपनी की होती है, हर एक कंपनी ने अपनी अपनी दवाइयाँ बना रखी है, सेम दवाइयाँ बना रखी है, बस नाम चेंज है। अगर तुम्हें वो दवाई नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर गया, तुम दूसरी कंपनी के ले आओ और तुम कहोगे भाई ये कंपनी की नहीं मिली, दूसरी कंपनी की क्यों मंगवा रहे हो? ओके, वो दिखाएगा कि साल्ट तो सेम है, क्योंकि साल्ट तो उस कंपनी में भी सेम है, साल्ट इस कंपनी में भी सेम है। अगर उस कंपनी की मिली, तुम इस कंपनी के ले आओ, तुम्हारी जान तो बचानी है। इसी प्रकार रब भी साल्ट देखता है, गुण देखता है, अभी तुम्हारे अंदर गुण क्या है। वो सिख कंपनी, मुसलमान कंपनी, हिंदू कंपनी, ईसाई कंपनी, जो हम सब कंपनी है, ये कंपनी नहीं देखेगा, वो गुण देखेगा, वो गुण देखता है। और तुम लोग कंपनी दिखा रहे हो, लिबास दिखा रहे हो, लिबासों में रब कभी नहीं मिलता। वो तो इन चीज़ों से परे है। जो इन चीज़ों में आ गया वो अल्लाह नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो रब नहीं है, वो कोई इंसान है। रब इन चीज़ों से परे है, लिबासों से। तुम लोगों को धक्के से मजबूर कर रहे हो भी अरबी भाषा को अपनाओ, अरबी भाषा ही रब की भाषा है। उसकी भाषा तो कोई है ही नहीं। अगर रब की भाषा अरबी है तो यानी वो पकड़ में आ गया, वो पकड़ में आ गया, वो सीमित हो गया, तुमने उसका अंत पा लिया। अब इसकी भाषा तो अरबी है, उसका तो अंत ही नहीं है, वो तो बेअंत है। चाहे कुरान शरीफ पढ़ लो, उसमें भी लिखा हुआ बेअंत है, क्योंकि तुम कुरान शरीफ से टूटे हुए हो। तुम औरंगजेब के वारिस हो, औरंगजेब के नक्शे पर चल रहे हो। तुम्हारा नबी औरंगजेब है। वो तो सारी भाषाओं का मालिक है, चाहे हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे फ़ारसी है, फ्रेंच, जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं, चाहे अब और नई भी भाषाएं, वो सब का मालिक है। वो परिपूर्ण है। जो एक भाषा का मालिक है वो रब नहीं है, जो एक भाषा को समझता है वो रब नहीं है, जो सारी भाषाओं को समझता है परिपूर्ण हर एक चीज़ में, वही रब है। इन्होंने अल्लाह को बहुत छोटा समझा हुआ है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ये कुरान शरीफ के साथ नहीं जुड़े हुए, ये कुरान शरीफ का गलत मतलब निकाल के जुड़े हुए हैं। ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान एक पवित्र शब्द है, ये शैतान है। चाहे भारत में है, चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका, जितने भी हैं, टोटली शैतान है। मोहम्मद साहब को मानने वाला तो बहुत कोई करोड़ों में से एक होगा जो उसके रास्ते पे चल रहा होगा। ये तो शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। पापी को मारने में पाप महाबली, और अब इनसे वही काम करवा रहा है, इनसे पाप करवा रहा है, फिर इनका अंत करेगा, क्योंकि पापी को मरवाने के लिए वो उनसे पाप करवाता है। पापी को मारने में पाप महाबली। जयकार कियो धर्मियों का, पापी को दंड दियो है। इनको परमेश्वर दंड देगा, और धर्मियों की वो जय जयकार करता है। कूड़ निकुटे नानका, तित्ते सच निबड़े। लास्ट में जीत सच की होती है। शुरू में चाहे घटिया लोग जीत जाएं, झूठे लोग जीत जाएं, मगर लास्ट में जीत सत्य की होती है। मोहम्मद की जीत हुई थी, श्री कृष्ण जी की जीत हुई, गुरु नानक जी की जीत हुई, गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई, लास्ट में हुई कि नहीं हुई? क्योंकि सच को कोई मिटा नहीं सकता। सच प्रकाश है, और प्रकाश रब का है, रब को कोई मिटा नहीं सकता। रब के प्रकाश को कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, जो मिटाना चाहता है वो आप मिट जाता है। इसलिए ये लोग रब के प्रकाश को मिटा रहे हैं, रब को प्रकाश को मिटा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं सिर्फ अरबी भाषा का मालिक है रब, बाकी भाषा में है ही नहीं, जो तो परिपूर्ण है। ये तो बात हुई भी करनाल में रब है, यमुनानगर में रब नहीं है। अगर खाना यमुनानगर में रब है तो उनको मिटा दो, तो फिर रब के प्रकाश को कौन मिटा रहा? रब तो सब जगह परिपूर्ण है। तुम उसको सीमित करना चाह रहे हो। सीमित उसको माई का लाल कोई कर ही नहीं सका। वो परिपूर्ण है, वो बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तुम कुरान शरीफ से उल्ट चल रहे हो, तुम कुरान शरीफ से उल्ट चल रहे हो। जहाँ ज्ञान है वहाँ ये इस्लाम नहीं है। जिस इस्लाम को तुम मोहम्मद साहब का इस्लाम समझ रहे हो, ये औरंगजेब का इस्लाम है। जो काम तुम कर रहे हो, वो तो सबकी भाषाओं को समझता है। चाहे कोई किसी भी भाषा में याद करे, वो तो प्रेम की भाषा समझता है, वो प्रेम की भाषा समझता है। चाहे तुम किसी मर्जी भाषा में उसे याद करो, उसकी भाषा अरबी नहीं है, उसकी सारी भाषाएं, वो सब का मालिक है। वो एक धर्म का मालिक नहीं है इस्लाम का, वो सभी धर्मों का मालिक है। इस्लाम को इस्लाम क्यों कहते हैं? इस्लाम का मतलब शांति है। इस्लाम धर्म को धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस्लाम जब मुसलमान कहलाएगा वो सच्चा होगा, पाक पवित्र होगा, निर्मल होगा, हुक्म में रहने वाला होगा, भक्ति करने वाला होगा, उसमें दया होगी, उसमें क्षमा होगी, उसमें दयालुता होगी, उसमें कृपालुता होगी, उसमें ईमानदारी होगी, उसमें सच्चाई होगी, उसमें अच्छाई होगी, उसमें ये गुण होंगे, तभी वो इस्लाम कहलाएगा, तभी वो धर्म कहलाएगा, तभी मुसलमान कहलाएगा। और सभी धर्मों में अगर तुम गुणों में जाओगे, सब में यही गुण है, गुण सभी में सेम है, मगर ये लिबासों पे लड़ रहे हैं। झगड़ा है लिबासों का, गुण सब में एक है। जिस दिन ये कुरान शरीफ से जुड़ेंगे उस दिन ये गुण को पकड़ेंगे, गुण को पकड़ेंगे तब ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से झगड़ा नहीं करेंगे, सबके साथ प्यार बांटेंगे। अब ये लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये लिबास से जुड़े हुए हैं, ये गुणों से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि ये कुरान शरीफ से टूटे हुए हैं। ये शैतान का प्रचार कर रहे हैं। अगर शैतान देखना हो तो जितने भी भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको देख लो, ये शैतान ही है। इनमें से कोई एक आधा होगा जो रब को मानने वाला होगा, बहुत एक आधा होगा जो मोहम्मद साहब के रास्ते में चलता होगा, तो उसको हमारी नमस्कार है। जो नेकी पर चलता होगा उसे नमस्कार है, जो अच्छा मुसलमान है उसको नमस्कार है।
ان شیطانوں کا بہت برا حال ہوگا اور ان کا برا وقت آ چکا ہے، اور رب انہوں نے جو ظلم کیا ان کی سزا رب ان کو ضرور دے گا۔ وہ آد سچ ہے، جگاد سچ ہے بھی سچ، نانک اس سے بھی سچ، آد پورن مد پورن انت پورن پرمیشور ہے، وہ سدا ستیہ ہے۔ جو بھی برائی کرے گا رب اس کا انت کرے گا، اس سے کوئی نہیں بچ سکا، نہ کبھی بچے گا، نہ آج سے پہلا کوئی بچا تھا، کیونکہ یہ رب کے پرکاش سے چھیڑخانی کر رہے ہیں، رب کے پرکاش کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ جس نے بھی رب کو پرکاش کو مٹانے کی کوشش کیا رب نے اس کو مٹا دیا، اس لیے اسلام دھرم دھرتی سے ختم ہو چکا ہے۔ بہت کم ہوگا جو محمد صاحب کو مانتا ہوگا، باقی یہ اورنگزیب کا اسلام ہے، محمد صاحب کا اسلام نہیں ہے، محمد صاحب کا اسلام نہیں ہے، یہ اورنگزیب کا اسلام ہے، اور یہ گناہ کر کے ختم ہو چکا ہے، اچھے گناہ کر کے یہ ختم ہو چکا ہے۔ سنت کا نندک مہا ہتیارا، سنت کا نندک پرمیشور مارا۔ ربی گناہ کر کے انہوں نے اپنے میں سے انت کر دیا رب کا، اپنے اندر سے۔ رب کا کوئی انت نہیں کر سکتا، اسے کوئی مار نہیں سکتا، پرمیشور کو کوئی مار نہیں سکتا، گناہ کر کے اپنے اندر سے مار رہے ہیں۔ گناہ کا نام ہی محمد ہے، کسی شریر کا نام محمد نہیں تھا، کسی لباس کا نام محمد نہیں تھا، ربی گناہ کا نام محمد تھا، اور انہوں نے محمد صاحب کو اپنے اندر سے قتل کر رکھا ہے، اپنے اندر سے مار رکھا ہے، گناہ کر کے مار رکھا ہے، گناہ کر کے مار رکھا ہے، تبھی تو یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ گناہ ہوتے تو ایسا کام کرتے، پھر تو یہ محمد کے راستے پر چلتے۔ نام یہ محمد کا لیتے ہیں، کام اورنگزیب کے کر رہے ہیں سارے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد صاحب کو پتھر مارے تھے نا۔ اگر تم نے نہیں دیکھا نا ان لوگوں کو، تو جتنے بھی اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں نا، چاہے بھارت میں چاہے پاکستان میں کہیں بھی ہیں، سعودی والوں کو گنے چنوں کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ ان کے وارث ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں محمد صاحب کے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد صاحب کو پتھر مارے تھے، ان کو دیکھ لو، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد صاحب کو پتھر مارے تھے، جنہوں نے چھوٹے صاحبزادوں کو شہید کیا، جنہوں نے گرو تیغ بہادر صاحب جی کو شہید کیا، سکھوں کو اوپر بہت اتیاچار کیا، یہ وہی لوگ ہیں، اور ان کا بہت برا حال ہوگا۔ رب کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور ان کا انت آ چکا ہے۔